بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ سیشن محمد علی جناح کے حوالے سے ہیں۔ آج 25 دسمبر کا دن جو جناح ڈے کے حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس دن کراچی میں محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد کا نام پونجا جناح تھا، جن کا تعلق خوجہ برادری سے تھا، اور وہ علم کے بہت رسیا تھے۔ جب محمد علی جناح ذرا بڑے ہوئے تو ان کو سب سے پہلے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروا دیا گیا، اور کچھ مزید بڑے ہوئے تو ایک دوست کے اصرار پر 1892 کو ان کو مزید تعلیم کے لیے لندن بھجوایا گیا۔ وہ لندن چلے گئے اور 1896 کو لنکن انس یہ ایک ادارہ تھا، بہت بڑا ادارہ تھا لندن میں، جو قانون کی تعلیم فراہم کرتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہاں سے انہوں نے بار اٹھلا کی ڈگری حاصل کی، بیرسٹر اٹھلا بنے۔ کسی موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے علاوہ آپ نے لنکن انس کو کیوں ترجیح دی؟ تو محمد علی جناح نے ایک بہترین جواب دیا کہ جب میں قانون پڑھنے کے لیے برطانیہ کی مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں گیا تو لنکن انس کے انٹرنس پر جب میں داخل ہو رہا تھا تو وہاں پر دنیا کے ممتاز قانون دانوں کی ایک لسٹ لگی ہوئی تھی، اور ان قانون دانوں کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے سلیکٹ کیا اپنے ہائر ایجوکیشن کے لیے لنکن انس کو۔ تو 1896 میں وہ لنکن انس سے باقاعدہ بار اٹھلا ہوئے، اور انہوں نے واپس ہندوستان کا رخ کیا اور بمبئی کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بمبئی میں 1896 میں جب وہ واپس ہندوستان آئے، بمبئی کو اپنا مسکن بنایا، تو بمبئی میں جب انہوں نے پریکٹس شروع کی، واحد مسلمان بار اٹھلا تھے بمبئی کی۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک یونیک کوئسچن ہے۔ واحد بار اٹھلا تھے جو بمبئی میں پریکٹس کرتے تھے، اور 1904 میں انہوں نے سیاست میں بھی دلچسپی لینا شروع کی۔ ان کی سیاسی دلچسپیوں کا مرکز وہ دادا بھائی نوروجی رہے، جو بمبئی کے ایک پولیٹیشین تھے۔ پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے محمد علی جناح نے کام شروع کیا۔ سیاست میں دلچسپیاں زیادہ تھی، اس لیے انڈین نیشنل کانگریس کی رکنیت بھی لی، اور اس کے مختلف اجلاسوں وغیرہ میں شریک ہوتے رہے۔ 1913 کو ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا، اور انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ، جو مسلمانوں کی ایک سیاسی پارٹی تھی، ان کی رکنیت بے لی لے، اور بیک وقت وہ انڈین نیشنل کانگریس، ہوم رول لیگ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن تھے، اور ان کو باقاعدہ چندہ دیتے رہے، ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے رہے۔ خال کے واقعات کو یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جو اہم واقعات ہیں، 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ لکھنؤ پیکٹ میں ہندوستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا کر کے محمد علی جناح کی کوششوں سے ایک پیکٹ ہوا، تاکہ ہندوستان کے باسی، دا پیپل آف انڈیا، ان کے لیے کس طریقے سے انگریزوں سے حقوق سنیچ کیے جائیں۔ تو محمد علی جناح کی کاوشوں سے 1916 کو لکھنؤ پیکٹ ہوا، اور اس لکھنؤ پیکٹ میں جو ہے محمد علی جناح کی خدمات جو تھی وہ پیش تھی۔ 1918 میں شادی ہوئی ان کی۔ 1918 میں رتن بائی پٹٹ، ایک بہت بڑے سرمایہ دار کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور یہ شادی 10 سال تک برقرار رہی۔ 1928 کو ان کے درمیان علیحدگی ہوئی، اور 1929 کو رتن بائی پٹٹ کا انتقال ہوا۔ 1920 کو ہندوؤں کی معتزبانہ رویہ کو دیکھتے ہوئے ہوم رول لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس سے استعفیٰ دے دیا، اور اپنی خدمات جو تھی وہ تمام کی تمام وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو دی، اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے، انڈیا میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام
کرتے رہے. 1928 کو مشہور نہرو رپورٹ تھی یہ پیش ہوئی. نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 کو محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے. اور اسی 1929 کے لاسٹ میں جو ہے ہندوستان کے مخدوش سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جناح جو ہے وہ گوشہ نشین ہوئے اور لندن چلے گئے. 1931 میں انہوں نے گول میز کانفرنس جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی لندن میں انہوں نے شرکت کی. اور 1933 کو لیاقت علی خان، عنایت اللہ خان اور کچھ دوسرے مسلم زعماء کے خطوط، علامہ محمد اقبال کے خطوط کے جواب میں جو ہے انہوں نے اپنی گوشہ نشینی جو ہے وہ ختم کی اور واپس ہندوستان آئے. یہاں پر اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو تقویت دیتے رہے. مزید اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کی. اور بالآخر 1940 کو لاہور میں لاہور ریزولوشن جو ہے اس کو پاس کروایا اور ہندو متعصب میڈیا نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا. اور 1941 کو محمد علی جناح کے اعلان پر تمام مسلمانوں نے، پورے برصغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں نے جو ہے وہ قرارداد پاکستان ڈے منائی. یعنی اس کو باقاعدہ قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا. اور اسی دن انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد مسلمان پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے مطالبے پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے. اور ہمارا ایک ویژن رہے گا، ہمارا ایک مطالبہ رہے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا لے کے رہیں گے پاکستان. تو اس کے بعد ان کی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رہی. مختلف وائسرائے کے ساتھ مختلف مشن آئے انگلستان سے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے. گاندھی جی کے ساتھ گاندھی جناح ٹاکس ہوئی. اور اس کے بعد 1947 کو 14 اگست 1947 کو یہ مشن جو تھا یہ ویژن حاصل کر لیا گیا. یہ 3 جون پلان جس کو کہا جاتا ہے، 3 جون 1947 کو 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائسرائے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ 14 اگست کو جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹوارا کر دیا جائے گا. اور 14 اگست 1947 کو باقاعدہ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے انہوں نے کراچی میں حلف اٹھایا. اور اس حلف کے بعد انہوں نے نہایت جانفشانی سے کام کیا. حالانکہ ٹی بی کے مریض تھے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا وزن انتقال کے وقت ان کا وزن کیا گیا وہ 70 پاؤنڈ تھا. تو 70 پاؤنڈ یہ نہایت 35-36 کلو کا وزن، یعنی اپنی تمام صلاحیتیں جو ہے وہ مسلم انڈیا کے لیے انہوں نے وقف کی. اور 11 ستمبر 1948 کو جو ہے وہ انتقال کر گئے. علامہ شبیر احمد عثمانی نے جو ہے ان کا جنازہ پڑھایا. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ کے آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی میموریز میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام جو دیگر پارٹیوں کے لیڈر تھے ان میں گاندھی جی، نہرو اور پٹیل جیسے لیڈر جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ وائسرائے ہاؤس آ کر میرے ساتھ ملاقات کرتے تھے. مسلمانوں کا لیڈر واحد جناح جس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مجھے شملہ پہاڑی پر جانا پڑتا تھا اور میں شملہ پہاڑی پر جناح ہاؤس جا کر ان کے ساتھ ملاقات کرتا تھا. اور جب جناح کو میں ہاتھ دیتا تھا تو گویا میں سمجھتا تھا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ شیر کے جبڑوں میں ہے. حالانکہ بدن کے لحاظ سے نہایت کمزور مگر ارادے کے لحاظ سے نہایت قوی ترین شخص تھے. تو ان جناح کے مختلف کریکٹرسٹکس سے ہم بھی موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. نہایت مخدوش صورتحال میں جو ہے انہوں نے برٹشرز اور ہندوؤں کو جو ہے وہ مات دی. میموریز میں لکھتے ہیں آپ کے آخری وائسرائے، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 1939 کو جناح کی ٹی بی تشخیص ہوئی لیکن انہوں نے اس بات کو مخفی رکھا، اس کو اپنے راز میں رکھا اور اپنے ڈاکٹروں کو سختی سے منع کیا کہ اس چیز کو جو ہے وہ پبلک نہ کیا جائے. اگر ہمیں پتہ چلتا ماؤنٹ بیٹن کہتے ہیں تو ہم تقسیم
ہندوستان کو جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر دیتے، اور جب محمد علی جناح چلے جاتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا۔